سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما با آواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ خدائے بزرگ مقدس جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے قسام محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون مقام حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء امام الانبیاء مولا کل دانائے سبل ہادی دوران حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ حضرات حاضرین مسامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان عظیم ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن مجھے آپ کو اپنے گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا کو مولا کریم جل وعلا یہ مبارک لمحے مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے۔ قرآن مجید قرآن رشید سے سورہ قدر 30ویں پارہ سے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ اور میں سارے گواہ ہیں اس بات پر، ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں قرآن نازل فرمایا ہے، اس کے روزے امت پر فرض کیے گئے ہیں، اس کے دن بھی برکتوں والے، اس کی راتیں بھی برکتوں والی ہیں، لیکن اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس رات کو اللہ نے سب سے زیادہ برکت والی رات بنایا ہے۔ پورے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو عظمت والی، برکت والی، رحمت والی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یہ خاص فضیلت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن اس مبارک رات میں اترا ہے۔ وہ رات ساری راتوں سے بڑھ کر فضیلت اور عظمت والی رات ہے، جسے شب قدر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ رات ہے کب، اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حدیث موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کا تعین اتارا تھا، پھر اسے اٹھا لیا، یعنی اسے پردے میں رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اسے پردے میں رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اس رات پہلے بتایا تھا، حکم ہوا تھا کہ بتا دو غلام، پھر اسے اٹھا لیا۔ رسول پاک علیہ السلام، پوری حدیث عرض کرتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام بتانے آئے کہ وہ رات کون سی ہے، تو جب باہر آئے تو دیکھا تو دو غلام آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ وہ عظیم اور قدر والی رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ کون سی ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اب اس کا تعین اٹھا لیا ہے۔ اب تم اسے رمضان کی
کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. ممکن ہے یہ 21ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 23ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 25ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 27ویں رات ہو، ممکن ہے یہ 29ویں رات ہو، یا ممکن ہے کہ رمضان کی آخری رات ہی شب قدر ہو. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ عظمت والی رات جسے اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزتوں سے نوازا ہے، اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. کوئی 1000 ماہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ایک طرف، اور کوئی شب قدر پالے اور اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت ایک طرف. اللہ شب قدر میں جاگنے والے کو 1000 مہینے عبادت کرنے والوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں اس طرح موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ سنا رہے تھے، جنہوں نے اپنے رب کی 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ دن کو رات کو قیام کیا، دن کو روزہ رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد کیا. اس کے ساتھ جہاد بھی کیا. اس طرح اللہ رات قیام، دن کا روزہ، اور حالت روزہ میں جہاد. بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا یہ قصہ رسول دو عالم نے غلاموں میں بیان کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ بات شاخ گزری کہ میری امت کی تو عمریں ہی بڑی تھوڑی ہیں، عمریں ہی بڑی کم ہیں. اگر بنی اسرائیل میں ایسے عبادت گزار موجود ہیں تو پھر میری امت کا کیا حال ہوگا؟ یہ مقام و مرتبے میں تو میری امت سے بڑھ جائیں گے، کیونکہ میری امت کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور یہ عمل میں بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہیں. ساری رات جاگنے والے تھوڑے ہیں، دن میں روزہ رکھ کر مشقتیں اٹھانے والے تھوڑے ہیں، اور اپنی زندگیاں رب کی راہ میں بسر کرنے والے تھوڑے ہیں. یہ کس طرح بھلا بنی اسرائیل کے ان عبادت گزاروں سے آگے بڑھ جائیں گے؟ تو رب تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیج کر کہا کہ حبیب آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ غمگین اور افسردہ نہ ہوں. آپ کا جو امتی شب قدر کی مبارک رات شب قدر میں جاگ کر عبادت کر لے گا، ہم اسے اس بنی اسرائیل کے عبادت گزار سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیں گے. اس کا اجر اس سے بھی بڑھ جائے گا جسے شب قدر. لیکن شرط یہ ہے کہ تجسس کے ساتھ سے تلاش کیا جائے. اب اللہ نے چھپایا کیوں ہے؟ اس میں بھی علماء نے حکمت رکھی ہے. بیان کرتے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت. وہ سب سے بڑا حکیم ہے، اور اس کا کوئی کام بھی حکمت اور دانائی سے خالی، اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے. اس نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپایا ہے، اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپایا ہے، شب قدر کو راتوں میں چھپایا ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، گناہوں میں اپنی ناراضگی اس لیے چھپا دی کہ بندہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ اللہ کو ناراض کر دے، اور اللہ کہیں کسی خطا کی بنا پر مجھ سے پکا ناراض نہ ہو جائے، ہمیشہ کا ناراض نہ ہو جائے. تو ہر خطا سے بچے گا، ہر گناہ سے بچے گا، اور اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپایا ہے. کس لیے؟ کہ یہ ہر نیکی کرے گا اس غرض میں کہ کیا پتہ میرے اللہ کو میری یہی نیکی پسند آ جائے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یہی کام اسے اچھا لگ جائے اور وہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں اس لیے چھپایا ہے کہ بندے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی تعظیم کریں، کہ کیا پتہ یہ اللہ کا ولی ہو اور میں اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دوں جو میرے اللہ کو ناراض کر دے، میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو میرے اللہ کو ناراض کر دے. اس نے اولیاء کو بندوں میں مخفی رکھا کہ بندے ایک دوسرے کا احترام بجا لائیں، تاکہ
جو ہے وہ بندے کی تکریم بھی باقی رہے، اور شب قدر کو راتوں میں اس لیے بھی چھپایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انسان ہے، کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو شب قدر کی رات پائے، اس کی عظمت کو جانتا ہو اور پھر اس رات میں اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بدبختی کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ نے چھپا دیا کہ کسی رات اگر اس سے کبھی کوئی خطا ہو بھی جائے تو یہ کہیں شب قدر کی وجہ سے گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ مہربانی فرماتا ہے۔ چھپایا اس لیے ہے ہر رات کو قدر والی رات سمجھ کے جاگو، کہ تاکہ دل میں یہ شوق پیدا ہو کہ کہیں یہی رات شب قدر نہ ہو اور میں غفلت میں گزار دوں اور میں اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں گزار دوں۔ تو شب قدر جو ہے وہ برکت والی مبارک رات ہے، اسے اللہ نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قدر کا معنی عظمت والی رات ہے، عزت والی رات ہے۔ قدر کا معنی حکم کا بھی ہے کہ اس رات اللہ فیصلے فرماتا ہے، اور یہاں یہ مبارک رات ہے جس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے، رزق بٹتا ہے، سعادت مندی اور بدبختی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جناب والا زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ قدر کے معنی عزت کے بھی ہیں، جو کوئی اس رات جاگے اللہ اسے عزت سے بھی نوازے گا۔ اس وجہ سے بھی یہ رات قدر والی ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، یہ قرآن اترنے کی مبارک رات ہے۔ اللہ کریم جل و علا کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ غلام جناب عبداللہ ابن عمر سے روایت مروی ہے، آپ کہتے ہیں کچھ صحابہ نے آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دیکھی، تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کی آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، بس جو اسے تلاش کرنا چاہے وہ رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرے۔ طاق راتوں میں اللہ نے اور رمضان کی آخری رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، خود بھی تمام راتیں میرے آقا جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے شب قدر کو دیکھا تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو نشانی کیا بتائی میرے آقا نے کہ یہ ایک خوشگوار رات ہو۔ شب قدر کی نشانی یہ ہے کہ ایک خوشگوار رات ہو، نہ گرم نہ ٹھنڈی، درمیانہ موسم ہوگا، اور اس رات چاند کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ وہ رات، اس کی ایک نشانی میرے آقا نے بتا دی کہ موسم معتدل ہوگا، خوشگوار رات ہوگی، جسے وہ رات نصیب ہو جائے۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی تعلیم فرمائی ہے۔ جناب سیدہ عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ کہتی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم شب قدر کو پالو، پوچھا میں نے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے، نشانیوں سے پتہ چل جائے کہ آج کی رات ہی شب قدر والی رات ہے، تو پھر میں کیا دعا مانگوں؟ تو رسول دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو۔ یہ مبارک جملے ہیں، آپ اکثر دعاؤں میں سنتے ہیں، آپ بھی یاد کریں یا اپنی زبان میں کہہ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ شب قدر کی دعا ہے جو حضور نے تعلیم فرمائی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، تو دہرا لیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ عربی کی برکت لیتے ہیں، جو الفاظ عربی میں حضور نے سکھائے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ مبارک رات، اور
27ویں شب کے حوالے سے چونکہ جمہور علماء اور امت کی کثرت کا کہنا ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہی ہے۔ جناب سیدنا محمد بن کعب سے مروی ہے، جناب سیدنا عمر مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے کہ جناب ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم صحابی، وہ بھی موجود تھے۔ شب قدر کا تذکرہ ہوا تو ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا، لیکن جناب ابن عباس خاموش رہے۔ تو سیدنا عمر نے آپ سے پوچھا ہے عبداللہ آپ گفتگو کیوں نہیں کر رہے، آپ بھی کچھ بولیں؟ تو آپ کچھ یوں گویا ہوئے، یعنی بولے بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے تمام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ 7 کے گرد چکر لگا رہے ہیں، یعنی ہفتے میں 7 دن ہیں۔ انسان کو بھی 7 چیزوں سے اللہ نے پیدا کیا، ہمارے رزق کو بھی اللہ نے 7 چیزوں سے پیدا کیا، ہمارے اوپر بھی 7 آسمان بنائے، نیچے بھی 7 زمینیں بچھائیں، 7 سمندر بنائے، سجدے میں زمین پر لگنے والی ہڈیاں بھی اعضاء بھی 7 ہیں۔ قرآن میں 7 قسم کے رشتہ داروں سے نکاح حرام کیا اور 7 قسم کے ورثاء پر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ رسول دو عالم کو سورہ فاتحہ جو سارے قرآن کی ماں ہے، جسے ام القرآن کہتے ہیں، وہ عطا فرمائی، اس کی آیتیں بھی 7 ہیں اور شیاطین کو بھی 7 کنکریاں ہی ماری جاتی ہیں۔ لہذا میرا خیال ہے شب قدر رمضان کی 27ویں رات۔ یہ کس نے کہا؟ جناب عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور رسول اللہ کی امت میں سب سے بڑے فقیہ عالم ہیں۔ آپ نے یہ مبارک تطبیق نکالی اور اپنا خیال بیان کیا اور پھر کہا کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے اور 7 کے ہنسے گنوائے کے 7 کیا کیا چیزیں ہیں جن کو 7 کے ساتھ نسبت ہے، اور پھر فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ رمضان کی 27ویں شب ہی جو 7ویں رات ہے آخری عشرے کی، وہی جو ہے وہ شب قدر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو امیر المومنین جناب عمر متعجب ہوئے، ارشاد فرمایا اے لوگو ابن عباس کی طرح کوئی روایت بیان کر سکتا ہے؟ کہا جس طرح اس نے بتایا ہے کہ یہ بھی 7 ہے، یہ بھی 7 ہے، یہ بھی 7 ہے، یہ بھی 7 ہے، کوئی دوسرا کسی اور بارے میں ایسی کوئی چیز بیان کر سکتا ہے؟ تو کوئی جواب نہ آئے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس رات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ امت کی بڑی تعداد رمضان کی 27ویں شب کو ہی شب قدر مناتی ہے۔ منقول ہے کہ سورہ قدر جو ہے اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے، اس میں 30 کلمے آئے اور جب بندہ پہنچتا ہے ہیا حتی مطلع الفجر پر، اس کا اختتام ہے، تو کلمات گنتے آئیں تو ہیا جو کلمہ ہے یہ سورہ قدر میں 27ویں نمبر پر، ہیا جو کلمہ ہے یہ سورہ قدر میں کتنے نمبر پر ہے جی؟ 27ویں نمبر پر ہے۔ تو ہیا کا ترجمہ ہے یہی، تو یہ اس بات پر بھی دلیل ہے، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کو نور کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، فضیلت دی گئی ہے، جو آسمان سے اللہ کے نوری جھنڈے کے مثل نازل ہوتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ نور بڑے خیمے کی مثل ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ طوبہ درخت کا نور ہے، بعض نے کہا رحمت کا نور ہے، بعض نے کہا حمد کا نور ہے، بعض نے کہا کہ فرشتوں کے پروں کا نور ہے، اور کسی نے کہا کہ اللہ کی عبادت کا نور ہے۔ تو یہ رات جو ہے ایسی پسندیدہ رات ہے جو ساری راتوں سے افضل ہے، ساری راتوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ اس سے مراد ایک رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحمت فرماتا ہے۔ جتنی رحمت 1000 مہینوں میں اترتی ہے، اکیلی اس رات میں اللہ 1000 مہینوں کے برابر اپنے بندے پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ جناب سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو سدرہ پر رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب جبریل بھی ہوتے ہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے
ततनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, जिब्रील भी आते हैं और फरिश्ते भी उतरते हैं, और उन्होंने दस्तारें बांधी होती हैं, पगड़ियां बांधी होती हैं, और हाथों में उनके झंडे होते हैं, परचम लिए, दस्तारें बांधे, सिदरा वाले फरिश्ते शब कदर को आसमान से जमीन पर उतरते हैं। रसूल दो आलम सलाम ने कहा उनमें से एक झंडा वो कहाँ लगाते हैं? जहां मेरा मज़ार बनेगा। किधर लगाते हैं? जहां मेरा मज़ार बनेगा, मेरे दफन की जगह। एक कोहे तूर पहाड़ पर, एक मस्जिद हराम पर, एक बैतुल मुक़द्दस पर नस्ब करते हैं, और फिर वो हर मोमिन और मोमिना के घर में दाखिल होकर उन्हें सलाम कहते हैं, और कहते हैं मोमिन मर्द औरत, अल्लाह तुम पर सलाम भेज रहा है। वो मुबारक रात है कि फरिश्ते और जिब्रील जो फरिश्तों का सरदार है, वो फरिश्तों के साथ ज़मीन पर सलामती लेकर उतरते हैं। वो लोग जो अल्लाह की रज़ा में मशगूल होते हैं, रब ताला की बंदगी में लगे होते हैं, फरिश्ते उनसे आके मुलाकात करते हैं, यहाँ तक कि जिब्रील उनसे मुसाफा करते हैं। जिसका इस रात जागना अल्लाह को पसंद आ जाता है, रूहुल अमीन जिब्रील जो सरदार हैं फरिश्तों के, वो उससे मुसाफा करते हैं और पैगाम देते हैं कि अल्लाह तुझे सलाम कह रहा है, अल्लाह तुझे सलाम। ये अल्लाह की तरफ से फरिश्ते सलाम लेकर आते हैं। आसमान दुनिया के फरिश्ते पूछते हैं कि अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला फरमाया। रसूल दो आलम सलाम ने कहा कि जब फजर हो जाती है तो सबसे पहले जिब्रील ज़मीन और आसमान के दरमियान बुलंदी पर चले जाते हैं, अपने बाजू फैलाते हैं। सूरज बगैर शुआओं के दूसरी निशानी, पहली निशानी ये थी कि ये रात जो होती है ना गर्म न ठंडी, दरमियाना मौसम होता है। दूसरी निशानी, जब दिन चढ़ने लगता है तो सूरज ऐसे निकलता है जैसे चांद की टिक्की निकल रही, शुआएं नहीं होती। बगैर शुआओं के सूरज उस दिन जब लैलतुल कद्र की सुबह होती है तो सूरज बगैर शुआओं के निकलता है। सूरज चांद की टिक्की की तरह जमीन पर नमूदार होता है, शुआएं बाद में निकलती हैं। आमतौर पर जब कभी सूरज निकल देखें तो पहले शुआएं निकलती हैं, फिर सूरज सामने आता है, मंजर पर नजर आता है। लेकिन जब शब कद्र की सुबह होती है तो सूरज एक टिक्की की तरह ऊपर आता है, शुआएं नहीं होती। बगैर शुआओं के दिन चढ़ता है, सूरज आता है, फिर जिब्रील फरिश्तों को बुलाते हैं, फरिश्तों का नूर और जिब्रील के परों का नूर इकट्ठा होता है। बगैर शुआओं के दूधिया सूरज निकलता है। बस जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते ईमानदारों के लिए बख्शिश की दुआ करते जमीन और आसमान के दरमियान ठहर जाते हैं। जब शाम होती है तो आसमान दुनिया पर जाते हैं, यानी पहला जो आसमान है इस पर जाते हैं। तो आसमान के फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि हमारे काबिल एहतराम फरिश्ते मरहबा, कहाँ से आ रहे हो? तो ये कहते हैं हम उम्मत मोहम्मदिया के पास से आ रहे हैं। तो उम्मत मोहम्मदिया के नेक लोगों को वो पूछते हैं कि अल्लाह ने इनके साथ क्या मामला किया? तो ये जवाब देते हैं कि उनके नेक लोगों को अल्लाह ने बख्श दिया है और गुनाहगारों के हक में भी शफाअत कबूल कर ली है। तो वो फरिश्ते सुबह तक इस नेमत के शुक्र में अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं। जब ये बात जिब्रील पहले आसमान के फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह ने नेकों को तो बख्शा है, गुनाहगारों के हक में भी शफाअत कबूल कर ली है, तो पहले आसमान वाले फरिश्ते रात से लेकर अगली सुबह होने तक अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, शुक्र करते हैं। फिर आसमान दुनिया के फरिश्ते उनमें से यानी मोमिन मर्दों औरतों में से एक एक मर्द के बारे में पूछते हैं, फलां ने क्या किया, फलां ने क्या किया? तो वो कहते हैं हमने फलां शख्स को पिछले साल इबादत करते पाया था, इस साल वो बुराई कर रहा था, वो नेकी के राह से हट गया था। तो आसमान दुनिया के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश मांगना छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं गुज़िश्ता साल हमने फलां को बुराई में पाया था, इस साल वो इबादत कर रहा था। तो आसमान दुनिया के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगने लगते हैं। फिर कहते हैं हमने देखा कोई जिक्र कर रहा था, कोई रुकू कर रहा था, कोई सजदे कर रहा था, कोई तिलावत कर रहा था, कोई रो रहा था। तो फरिश्ते उन सब के लिए बख्शिश की दुआ मांगना शुरू हो जाते हैं। पहले आसमान वाले फरिश्ते रोने वालों के लिए दुआएं मांगते हैं, सजदे करने वालों के लिए दुआएं मांगते हैं, कुरान पढ़ने वालों के लिए दुआएं मांगते हैं, रुकू करने वालों के लिए दुआएं मांगते हैं, जिक्रुल्लाह करने वालों के लिए दुआएं मांगते हैं। फिर इसी तरह ये काफिला दूसरे आसमान पर जाता है।
اس طرح ہر آسمان میں ایک دن رسول دو عالم کی امت کے لیے بخشش کی دعا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کو پار کر کے واپس سدرۃ المنتہا پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ کدھر تھے، کہاں رہے اتنے دن؟ تو وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں اللہ کی رحمت کے نزول کے وقت زمین والوں کے پاس چلے گئے تھے۔ تو سدرہ کہتا ہے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں نیکوں کو بخش دیا، بروں کے حق میں شفاعت قبول کر لی۔ سدرۃ المنتہا خوشی سے جھومنے لگتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اس انعام پر جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر جنت پوچھتی ہے ان فرشتوں سے جو زمین سے ہو کر گئے ہوتے ہیں، انہیں کہتی ہے کیا ہوا ہے آج اس قدر خوشی کس بات کی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے رہنے والوں نے خبر دی ہے اللہ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ کس رات؟ شب قدر جو جاگتا ہے، عبادت میں گزار دیتا ہے، شب بیداری میں گزار دیتا ہے، اللہ کی رضا والے اعمال میں گزار دیتا ہے، رب تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال میں جو گزار دیتا ہے، جب جنت مأوا سنتی ہے تو پھر جنت نعیم جھانک کر پوچھتی ہے کہ کیا ہوا؟ وہ جواب دیتی ہے اللہ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ جنت نعیم پکارتی ہے، پھر جنت عدن پوچھتی ہے، پھر جنت عدن جو ہے وہ بھی سن لیتی ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دیا گیا۔ پھر کرسی، پھر عرش، اور پھر رب تعالیٰ جل وعلا کی یہ ساری مخلوقات جو ہیں خوشی سے جھومتی ہیں۔ رب تعالیٰ حالانکہ پہلے ہی جانتا ہے کہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، اپنی اس مخلوق سے گویا کلام فرماتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے تو نے اپنی رحمت سے محبوب کی امت کو بخش دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جبریل نے سچ کہا ہے، سدرہ نے سچ کہا ہے، ماوا نے سچ کہا ہے، نعیم نے سچ کہا ہے، عدن نے سچ کہا ہے، کرسی نے سچ کہا ہے، عرش نے سچ کہا ہے۔ میں نے امت محمدیہ کے لیے وہ اجر تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جو کسی کان نے سنا نہیں ہے، بلکہ کسی دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا ہے۔ جو ثواب، جو اجر، جو معاوضہ، جو بدلہ، جو قیمت رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو لہذا اس رات کو غفلت میں گزار دینا، سو کر گزار دینا، نافرمانی میں گزار دینا، اللہ نہ کرے گناہ میں گزار دینا، اللہ تبارک تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہوئے گزار دینا، کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ کوئی یہ رات بازار میں گزار دے، مارکیٹ میں گزار دے، کوئی یہ رات گیم کھیلتے ہوئے گزار دے، کوئی یہ رات اللہ کو ناراض کرتے، کوئی برائی کرتے گزار دے۔ اس سے بڑا بدبخت بھلا کون ہو سکتا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، کریم نبی علیہ السلام جب مسجد آئے، معروف حدیث ہے، جب مسجد آئے تو حضور ممبر پہ چڑھنے لگے، رسول اللہ نے ہر جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام نے قدم رکھتے ہوئے زینے پر، ہر زینے پر پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا 3 بار۔ جب رسول پاک تشریف فرما ہو گئے، غلاموں نے پوچھا دعا تو کوئی مانگ نہیں رہا، آپ کس پر آمین کہہ رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے کہا کہ دعا جبریل نے مانگی ہے، میں نے اس کی دعا پہ آمین کہا ہے۔ دعا جبریل مانگ رہا تھا، میں آمین کہہ رہا تھا۔ 3 دعائیں مانگی، تینوں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے کہا اللہ ذلیل کرے اسے، خائب و خاسر ہو جائے وہ، اور ناک خاک میں مل جائے اس کی جسے رمضان ملا اور اس نے اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لی۔ حضور نے کہا جبریل نے یہ دعا مانگی، میں نے اس پہ آمین کہا، میں نے اس دعا پہ آمین کہا۔ مجھے بتائیں جو دعا جبریل مانگے، جو سید الملائکہ ہے، اور اس دعا پہ آمین رسول اللہ کہیں جو امام الانبیاء ہیں، تو وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کم بخت کوئی نہیں ہو سکتا جسے رمضان مل گیا اور پھر اس نے اس کی قدر نہ کی، اور نہ اس کے روزے رکھے، نہ اس میں عبادت بجا لایا، نہ صدقہ و خیرات کی، نہ مسلمانوں سے خیر و بھلائی سے پیش آیا،
نہ قرآن پڑھا، نہ ذکر کیا، نہ سجدے کیے، نہ رکوع کر پایا، نہ رب تعالیٰ کی حمد و تسبیح بجا لایا، بلکہ لہو و لعب میں، کھیل کود میں، خرید و فروخت میں جو ہے وہ رمضان کو گزار دیا۔ رمضان آیا رحمت لٹانے، بخشش لٹانے، رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کی جو ہے وہ سند دلانے رمضان آیا، لیکن وہ کتنا غافل انسان ہے جو نہ مسجد کی طرف آیا، نہ قرآن کی طرف آیا، نہ رمضان کی طرف آیا۔ وہ کتنا غافل انسان ہے جو جناب والا کسی ایک نیکی کو بھی پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے کھیل کود میں رمضان گزار دیا، اس نے جناب والا خرید و فروخت میں رمضان گزار دیا، وہ کاروبار نہیں لگا رہا۔ اس نے کہا میرا سیزن آ گیا ہے، میں تو مال کماؤں گا، میں تو موت کماؤں گا، میرا سیزن آ گیا ہے۔ حالانکہ سیزن تو آیا تھا اللہ کی رحمت کا، بخشش لینے کا، نیکیاں کرنے کا، خیر و بھلائی کرنے کا سیزن آیا تھا۔ سیزن موسم تو آیا تھا رب کی رحمت لوٹنے کا، موسم تو آیا تھا اس کے حضور سجدے کرنے کا، موسم تو آیا تھا اس سے بخشش مانگنے کا، موسم تو آیا تھا قرآن پڑھنے کا کہ جگہ جگہ قرآن کی بہار ہوتی، ہر طرف سے قرآن کی صدائیں آ رہی ہوتی، ہر دکان پر، ہر گلی کی نکر سے گزرتے ہوئے قرآن پڑھنے کی صدائیں گونج رہی ہوتی، اور سارا ماحول ہی قرآن کی تلاوت سے نور نور ہو جاتا۔ موسم تو آیا تھا قرآن پڑھنے کا، نیکیاں کرنے کا، سجدے کرنے کا، خیر و بھلائی کرنے کا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس موسم کو ضائع کر دیا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی بھی وقت باقی ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں۔ اگر میں اور آپ واپس پلٹ آئیں، اگر میں اور آپ پھر مسجد کی طرف رخ کر لیں، اگر میں اور آپ پھر آ کر صف میں کھڑے ہو جائیں، اگر میں اور آپ پھر سجدہ سجود ہو جائیں اپنے رب کے حضور، اگر میں اور آپ پھر قرآن کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیں، اگر میں اور آپ پھر جو ہے اللہ اللہ کی دعائیں بلند کرنے لگیں، تو ابھی وقت نہیں گیا ہے، ابھی کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ جو گزر گیا اسے تو میں اور آپ واپس نہیں لا سکتے ہیں، لیکن جو دن باقی ہیں انہیں غفلت میں نہ گزاریں، انہیں رب کی رضا میں، نیکیاں کرنے میں، خیر و بھلائی کرنے میں گزاریں، تاکہ رمضان بھی ہم سے راضی ہو کر دنیا سے جائے۔ اور پھر رمضان راضی ہو کر گیا تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اللہ کا بھیجا مہینہ ہے، یہ جا کر ہماری سفارش کرے گا۔ جس کے حق میں رمضان سفارش کر دے گا، میرا رب رمضان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے گا، رمضان شفاعت بھی کرے گا۔ رب نے دو نور، حضور نے فرمایا میری امت سے پہلے کسی کو یہ دو نور نہیں ملے، میری امت کو ملے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا رمضان ہے۔ قرآن بھی نور ہے، رمضان بھی نور ہے، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں جس کے حق میں شفاعت کریں گے اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا۔ قرآن کا رشتہ رمضان کے ساتھ ہے تو قرآن بھی نور ہے، رمضان بھی نور ہے، تو قرآن کو کھول کر رمضان کو گزاریں، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ ان کی شفاعت میرے آپ کے حق میں قبول بھی کر لے گا۔ تو یہ جو دن باقی بچے ہیں عزم کریں انشاءاللہ اسے اللہ کی رضا میں گزاریں گے، پھر رونق ہو جائے گی مسجد میں واپس۔ آپ جواب دیں تاکہ کم از کم پتہ تو چلے کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ آ رہا ہے، کم شور ہے لیکن میرا خیال ہے میں بات پہنچا رہا ہوں، آپ کوشش کریں تھوڑا سا ساتھ دیں۔ تو آئیں گے واپس انشاءاللہ مسجد میں قرآن پڑھنے، سجدے کرنے، انشاءاللہ رکوع کرنے آئیں گے، اللہ کا ذکر کرنے آئیں گے، اللہ اللہ کرنے واپس لوٹیں گے مسجد انشاءاللہ، مسجد کی رونق بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو 27ویں شب بھی آ رہی ہے، شب قدر، وہ مبارک رات، تو مسجد میں الحمدللہ ہر سال شب بیداری کا سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ تشریف لائیں، عشاء میں آ جائیں۔ تراویح میں رش ہونا چاہیے، قرآن مکمل ہوگا، یہاں قرآن کی آخری صورتیں پڑھی جائیں گی، اور دعا ہوگی، ذکر ہوگا، سجدے ہوں گے، اللہ سے معافیاں مانگی جائیں گی، گڑ گڑا کر لوگ روئیں گے، بخشش مانگیں گے۔ کتنے ہیں جن کے آنسو بہیں گے، کیا پتا کسی کا رونا ہمیں اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہو، کسی کا سجدہ اللہ کو اچھا لگ جائے، کسی کا اللہ اللہ کرنا اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری نجات کا بھی ذریعہ بن جائے۔ تو آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شام ہوگی، اتوار اور پیر کی درمیانی شام، یہ
27वीं शब होगी, तो आप इशा में आ जाएं। ये ना हो कि तरावी हो जाए, हम तिलावत करें, फिर स्पीकर में ऐलान करें कि अल्लाह वालों आ जाओ, अल्लाह का घर खुला है, आओ कुरान पढ़ें, आओ सजदे करें। ये बुला बुला कर 11-12 बजे आप फिर मस्जिद आएँ और दुआ के वक्त उठकर घर चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा? इशा में आएंगे इंशाअल्लाह, तरावी में आएँ, मस्जिद तरावी में भरी हो कुरान के शौक के साथ कि हम कुरान का जश्न मना रहे हैं। किसका जश्न मना रहे हैं? कुरान का। हमें कुरान से मोहब्बत है, इस रात कुरान आया था, हम इसलिए मस्जिद सजदा करने आ गए हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें कुरान जैसी नेमत अता फरमाई है। शुक्र करने आए अल्लाह का, सजदे करने आए अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह तूने कुरान। जनाब सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, हुजूर की बीवी है, जनाब अबू बकर को आते देखा तो आंखों से आंसू निकल गए, बेकरार हो गई, रोने लगी और कहने लगी कि रसूलुल्लाह के विसाल से हमसे कितनी बड़ी नेमत चली गई है कि हुजूर की जुदाई भी है, और दूसरा जो वही आ रही थी रब की, जो कुरान आ रहा था, रब का कलाम आ रहा था, वो रिश्ता भी मुनक़ते हो गया है, वो रब्त भी टूट गया है। कुरान आ रहा था हुजूर के जरिए, रब का पैगाम आ रहा था हुजूर के जरिए, हम उससे भी महरूम हो गए हैं, वो भी हमसे जो है वो नेमत चली गई है। रोने लगी। अरे कद्र वाले जानते हैं इसकी कद्र कीमत को, कद्र वालों को पता है। वो बेकरार होकर तड़पने लगे, बेकरार होकर रोने लगी जनाब सैयदा उम्मे सलमा। तो हम इस रात 27वीं शब जागेंगे, सजदे करेंगे, अपने रब का शुक्र अदा करेंगे कि हम, और इसके साथ साथ माफी मांगेंगे कि हमने कुरान का हक अदा नहीं किया। जो कुरान ने कहा हमने उसे जो है वो कमा हक़्क़ुहु अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं किया। कुरान साला साल हमारे घर में रखा रहा, लेकिन हमने उसे नहीं खोला। हमने जुज़दान में कुरान तो बड़ा उम्दा, कीमती और अच्छे जनाबे वाला पेपर वाला और अच्छे रंग वाला कुरान हम पसंदीदा बाजार से खरीद कर लाए हैं, लेकिन जुज़दान में कीमती कुरान लाकर रख दिया है जो बाजार दुनियावी लिहाज से बड़ा कीमत वाला है। उसे ऊंची जगह पर जुज़दान में इज्जत और तकरीम के साथ जो है वो हमने रखा हुआ है, लेकिन साल हा साल बीत गए, कुरान खोला नहीं, कुरान का हक नहीं अदा किया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो ये तालीम दे रहे थे कि तुम कम अज कम साल में एक बार कुरान पढ़ो, वरना वो इज्जत वाले भी गुजरे जो हर माह कुरान पढ़ते, वो भी गुजरे जो हर हफ्ते कुरान पढ़ते, और वो तालीम भी गुजरी कि 3 दिन में कुरान खत्म कर लिया करते, और वो भी गुजरे जो हर रोज कुरान पढ़ा करते। पूरे पूरे कुरान की तिलावत करने वाले भी गुजरे जो कुरान की कदर जानते थे। वो ऐसे भी गुजरे कि एक कुरान दिन में पढ़ते, एक पूरा कुरान रात में तिलावत किया करते। वो भी गुजरे, और वो भी गुजरे जो सवारी पे सवार होने लगते तो सवारी के एक जीने पर कदम रखते और दूसरे जीने पर पांव पहुंचने से पहले ही पूरे कुरान की तिलावत कर लिया करते। उसे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कहते हैं। कुरान से मोहब्बत का तकाजा ये है मेरा आपका रिश्ता कुरान के साथ जुड़ जाए। मैं और आप कुरान कम अज कम कुछ ना हो 3 आयतें ही हो तो रोजाना कुरान की तिलावत किया। 3 आयतें, 3 आयतों में कितना वक्त सरफ होता है, कितना टाइम लगता है अगर हम कुरान खोलें और 3 आयतें सिर्फ कुरान की रोजाना तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ लें। हमारा रब्त कुरान से नहीं टूटेगा, हमारा रिश्ता कुरान से नहीं टूटेगा, हमारा ताल्लुक कुरान से नहीं टूटेगा। यहाँ बरसा बरस गुजर जाते हैं, कुरान तब खुलता है जब घर में कोई बीमार हो जाता है, कुरान तब खुलता है जब दुकान पे ताला पड़ जाता है, तो कुरान तब खुलता है जब कारोबार नहीं चल रहा होता, कुरान तब खोला जाता है जब कोई बीमारी आ जाती है, कोई काम अटक जाता है, कोई काम बन नहीं रहा होता, फिर कुरान खोला जाता है। और वो भी कैसे? मदरसे से बच्चे बुलवाए जाते हैं। कोई फौतगी हो गई तो मदरसे वाले कारी साहब से कहा कि जनाब अपने बच्चे भेज दें, हमारे घर आकर कुरान पढ़ जाए। मुझे बताएं, क्या इस बेटे का हक नहीं कि ये अपने बाप की कब्र में खड़े होकर कुरान पढ़े, या घर में भी कुरान पढ़कर अपने बाप के लिए दुआ करे? मदरसे से बच्चे बुलाकर कुरान पढ़ा रहे हैं, खुद कुरान नहीं खोला, खुद कुरान नहीं पढ़ा। कुरान से रब्त और ताल्लुक और वास्ता क्या है हमारा? हमने
तावीज़ लिखने के लिए कुरान रखा है, चादरों पर लिखकर कुरान जो है वो कब्रों पर चढ़ाने के लिए हमने रखा है, हमने बीमारों पर दम करने के लिए कुरान रखा है। कुरान शिफा जरूर है, कुरान नूर जरूर है, कुरान रहमत जरूर है, लेकिन सारी चीज़ों से बढ़कर कुरान हिदायत है। कुरान हिदायत है, वो मेरी आपकी ज़िंदगी संवारने आया था, मेरी आपकी ज़िंदगी की उलझने हल करने आया था, मेरी आपकी ज़िंदगी की मुश्किलें हल करने आया था, मेरी आपकी ज़िंदगी की कसावटें हल करने आया था, मेरी आपकी ज़िंदगी की जो शकील चीज़ें हैं, शकील चीज़ें हैं, कुरान उन्हें लतीफ़ बनाने आया था। कुरान तो वो रब का लुत्फ था, रब का वो करम था जो मेरे आपके लिए हिदायत और रहमत लेकर आया था। हमने बस ये समझा कि बीमार पे दम कर दो, कुरान शिफा दे देगा। इसमें कोई शक नहीं है, कुरान पढ़ने से शिफा मिल जाती है। अरे मरने वाले के लिए पढ़कर दुआ कर दो, अल्लाह उसे बख्शेगा, इसमें भी शक नहीं है। कुरान पढ़कर बख्शने से मरने वाले को सवाब होता है। लेकिन कुरान जिंदगियां संवारने आया था, कुरान जिंदगियां बनाने आया था। हमने रब्त कुरान से छोड़ दिया। तो आए वापस कुरान को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। तो आएंगे इंशाअल्लाह, कुरान का जश्न मनाने आएंगे, मिल के जश्न मनाएंगे कुरान का। 27वीं शब इंशाअल्लाह मस्जिद में कुरान का जश्न होगा। जश्न कुरान का अजीम शान सालाना जलसा शब बेदारी का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह ताला, जहां हम कुरान सुनाएंगे भी, जहां पर सजदे भी होंगे, जिक्र भी होगा, दुआएं भी होंगी। तो आप शामिल होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए और इस मुबारक महीने को मेरी आपकी बख्शिश का जरिया बना दे, मेरी आपकी निजात का जरिया बना दे।